السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور اپنی ویڈیو کی ابتدا آپ کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں اکثر گرینری کے بارے میں بولتا ہوا نظر آتا ہوں آپ کو۔ یہ پیچھے جوار کی فیلڈ ہے، یعنی جوار کی کھیتی ہے، اور اس کی کٹائی ہوئی ہے جوار کی فصل کی۔ تو ماشاءاللہ جوار کی فصل تیار ہے، لیکن یہ درمیان میں دیکھیں بہت گرین یہ پلانٹس نظر آ رہے ہیں۔ تو گرینری کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ جو دنیا کی درجہ حرارت میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ گلوبل وارمنگ کو کس طرح کم کیا جا سکے۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے۔ تو یہ گلوبل وارمنگ فضا میں مختلف حصے جو موجود ہیں ان کے زیادتی کی وجہ سے سمندری کے جراثیم سے دریافت کے بعد خلا میں نہیں جا سکتے، جس کی وجہ سے فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو زمینی تپش کہتے ہیں یا زمینی تپش میں اضافہ، اور انگلش میں اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ماحول انسانی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ ناگزیر ہے، کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول پر ایک نظر دوڑائیں تو یہ بات فکر سے خالی نہیں کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیماریوں کا سامان خود کر رہے ہیں، اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑے ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ اور ویسے ہی ایک بات یہ ہے کہ جب تک ہم قدرت کے ساتھ جاتے ہوتے ہیں تو بیماریاں نہیں ہوتی، اور جب ہم اس کے خلاف جاتے ہیں تو بہت زیادہ بیماریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کہیں پر سیلاب کا خطرہ موجود ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے سیلاب بارشوں کی زیادتی کی وجہ سے نمودار ہوتا تھا، مگر ابھی اس طرح نہیں ہے۔ یہ گلیشیئرز ہیں، پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور زمینی تپش میں اضافہ کی وجہ سے وہ پگھل رہے ہیں، تو جس سے خطرہ ہوتا ہے جانوروں کے لیے بھی، اور حشرات اور نباتات کے لیے بھی، اور خود ہماری اپنی زندگیوں کے لیے بھی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گلوبل وارمنگ، جس کو ہم زمینی تپش کا نام بھی دیتے ہیں، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق آنے والے 50 سالوں میں دنیا کی گرمی میں شدید اضافہ ہونے والا ہے، اور یہ کاروباری زندگی بہت زیادہ متاثر ہوگا، شاید ہو جائے، اللہ نہ کرے متاثر ہو، لیکن جس طرح یہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے تو اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو زمین میں توڑ پھوڑ کا شکار بہت زیادہ ہو جائے گی، جس سے بے شمار اموات بھی واقع ہو سکیں گے، اور اس طرح یہ جو گیس ہیں مختلف، اس کے اخراج سے گرمی بڑھ جائے گی۔ یہ تو پہلے سے پتہ ہے کہ دبئی، عراق، سعودی عرب، ابوظہبی اور اس طرح کے ممالک میں جہاں تک مڈل ایسٹ ہے اس میں گرمی شدید ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہمسایہ ممالک ہے مڈل ایسٹ کے، اس میں بھی شدید گرمی شاید پیدا ہو جائے۔ یہ میں صرف امکان کی حد تک باتیں بتا رہا ہوں، اور شاید یہ درجہ حرارت 34 سے 38 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے۔ تو ہمیں پہلے سے بندوبست کرنا چاہیے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم گرینری کو زیادہ سے زیادہ کر لیں، اور درخت اگائے، مختلف پھل اگائے، مختلف جو سبز ہے اس کو اگائے۔ درمیان میں یہ ایک نہر بہہ رہا ہے، اس میں 2 ڈکس ہیں، مرغابیاں ہیں، اور یہ بہت اچھے طریقے سے تیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پانی کے الٹا طرف یہ جا رہے ہیں، اور اس کے پاؤں بالکل چپو کی طرح دکھائی دے رہے ہیں، جیسے یہ چپو ہے، اور چپو کو آگے پیچھے یہ کر کے آگے جا رہی ہیں۔
تو ان کا رہن سہن بھی اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور اس ماحول سے منسلک ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی زمینی تپش یا گلوبل وارمنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے وجود کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ سلسلے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے ہم سے ہم گرین کی کوئی نسل کو زیادہ سے زیادہ اگائیں اور سبزہ اگانے کا ہم اس کی بڑھوتری کا اس کو بڑھائیں۔ پاکستان میں اگر گلوبل وارمنگ سے پیدا ہونے والے اثرات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا حصہ گلوبل وارمنگ کا باعث بننے والی گیسز کے اخراج میں 1% سے بھی کم ہے، لیکن گلوبل وارمنگ پر قابو پانے کے لیے کم ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن رہا ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت پاکستان میں حالیہ سیلابوں سے تباہ کاری بھی ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ کے باعث پاکستان کے سلسلہ کوہ ہمالیہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے پاکستان کے دریا میں پانی کی سطح میں اضافے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، اور یہ ابھی جو سیلاب آئے تھے اس سے واضح بھی ہو گیا ہے۔ بارشوں کے دوران ساحلی علاقوں میں سیلاب آنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور درجہ حرارت کے بڑھنے سے پاکستان کے بنجر اور نیم بنجر علاقوں میں زرعی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آب و ہوا میں ہونے والی تیزی سے تبدیلی سے جنگلات میں پودوں اور درخت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ گلوبل وارمنگ سے ہونے والی ان تمام نقصانات کی وجہ سے پاکستان میں خوراک اور توانائی کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہے۔ آب و ہوا میں ہونے والی اس تبدیلی سے خشک سالی، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ جیسی قدرتی آفات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جن کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن ان سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں، جن کا وقت سے پہلے اپنانا بہت ضروری ہے۔ قدرت نے ماحول اور آب و ہوا میں ایک توازن قائم کیا ہوا ہے۔ جب یہ توازن بگڑ جائے تو پھر اکثر تباہی آتی ہے۔ ہمیں زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو سب سے زیادہ آلودگی کا باعث بننے والی زہریلی گیسیں ہیں۔ جب ہم تیل، کوئلہ یا قدرتی گیس گیس پیدا ہوتی ہے، یہ گیس جب پودوں اور سمندروں میں جذب ہونے سے بڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ اس کرۂ ارض میں قدرتی وسائل کروڑوں برسوں سے مخفی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور پڑے ہیں، ان صدیوں میں فراہم کرنے کے بعد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے۔ صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی ان وسائل کا بے دریغ استعمال آلودگی کا باعث بن رہا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں منافع کمانے کی خاطر انسانی زندگیوں کو داؤ پر لگایا جاتا ہے، اور پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں اس کے ملکی صنعت کاروں کو تیل کے استعمال پر سے ٹکراتی ہوتی ہے یا پانی سے منعکس ہو کر واپس جانا چاہتی ہے خلا میں، تو یہ گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس جانے نہیں دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو گلوبل وارمنگ گیس ہے، یہ گیس کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب پہاڑ کے کھیت میں پانی لگایا جاتا ہے تو پھر یہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ گیس بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آکسیجن کا مقدار دھیرے ہے کیونکہ جاندار یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ گیس میں آکسیجن ہی ہوتا ہے۔ جنگلات کا صفائی کرنے سے آکسیجن کو اگر دیکھا جائے تو آکسیجن کے 3 ایٹموں کے ملنے سے اوزون گیس بنتی ہے۔ یہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ اوزون کا یہ خانہ ہمارے سیارے کو سورج سے آنے والی مضر شعاؤں سے بچاتا ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے اس حالے میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ سورج سے آنے والی یہ خطرناک شعاعیں کرۂ ارض کے مکینوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہی ہیں۔ ان شعاعوں سے جلدی امراض اور گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔
بجلی کی پیداوار کے لیے تیل اور قدرتی گیس کو جلایا جاتا ہے۔ اسی طرح تیل صاف کرنے والی ریفائنریوں میں فاضل مواد آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ سمندری جہاز سمندروں کو آلودہ کر رہے ہیں اور ہوائی جہاز فضا میں آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ ذرائع رسل و رسائل کے لیے خشکی پر چلنے والی گاڑیاں دھواں اور شور چھوڑتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے گلوبل وارمنگ کے بارے میں خود بھی آگاہی حاصل کریں اور اس آگاہی کو اور بھی آگے پھیلایا جائے، اور ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر شعوری کوشش سے اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ماحولیات کی وزارت بنائی ہے اور ہم اس بحث کو جنت نہیں بنا سکتے تو جہنم بننے سے تو روکنا چاہتے ہیں، تو روکنا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔